ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، انسان کا بہت سارا وقت اپنے گھر میں گزرتا ہے۔ اب اگر گھریلو زندگی ہماری اچھی ہو، جو کہ اچھی ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، آپ کی بتائی ہوئی لائے ہوئے طرز زندگی سے۔ تو کچھ جمعوں سے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ گھر میں وہ کون سی سنتیں ہیں جب ہم ان کا اہتمام کریں گے تو ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ ہر شر سے، شریر سے، نظر آنے والا شر، نہ نظر آنے والا شر، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو کچھ سنتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، اور یہ بات چل رہی تھی کہ صحت مند زندگی بھی ہم یہ چاہتے ہیں جی ہمارے گھر میں بیماریاں نہ ہوں۔ تو یہ تو کائنات، اللہ تعالیٰ نے، یہ اسباب کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں خیر کے، شر کے، صحت کے، بیماری کے، عروج کے، زوال کے اسباب بتا دیے۔ انسان کی اپنا اختیار ہے، آپ کون سی طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم صحت کی والی زندگی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو صحت دیں گے، گھروں میں صحت ہوگی۔ اور اگر ہم کوئی اور سبب اختیار کریں گے تو وہی ہوگا، تو ہمارا اپنا اختیار ہے۔ تو صحت مند زندگی کے لیے بچے صحت مند ہوں، بیوی ہو، گھر والے ہوں، رشتہ دار ہوں، تو اس کی میں نے کچھ اسباب عرض کیے تھے۔ ایک بڑا سبب یہ بھی ہے دلوں کو حسد سے، کینہ سے، نفرتوں سے، انتقامی جذبوں سے، اور خاص طور سے غصے سے اور ذہنی انتشار سے محفوظ رکھنا۔ ذہنی انتشار سے اپنی، تو اس میں کیا چیزیں ہو گئیں؟ دل اندر آپ کا جتنا مطمئن ہوگا اتنا آپ صحت مند ہوں گے، اور جتنا اندر آپ کا بے چین ہوگا، غمزدہ ہوگا، کرب میں ہوگا، انتشار۔ بھئی آگے تشریف لے آئیے، آگے اگلی صفوں میں آ جائیں، بیٹھنے کا یہی طریقہ ہے۔ تو جتنا ہمارا اندر بے چین ہوگا اور ہم ذہنی انتشار میں ہوں گے اور دلوں میں کینے بھرے ہوئے ہوں گے، بغض بھرا ہوا ہوگا، حسد ہوگا، اور تو پھر بیماریاں لگیں گی، طرح طرح کی بیماریاں لگیں گی۔ یہ بیماری کم بیماری تھوڑی، ٹینشنوں سے کتنوں کو شوگر ہو جاتی ہے، اسی ٹینشن سے کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دل کو کینہ اور بغض سے پاک رکھنا۔ یہ بہت مشکل ہو گیا آج کے دور میں، کدورتوں سے دل کو پاک رکھنا۔ اللہ اکبر! یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں، اللہ نے قرآن میں، حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن دو بیماریاں بہت بڑی ہیں، وہ اتنی بڑی ہیں کہ باقاعدہ ہمیں اللہ نے دعا بنا کے دی، جیسے ہے نا کسی کو درخواست لکھ کے دے دی، بھئی اس طریقے سے آپ مجھ سے مانگیں۔ ایک ہے زیغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، دل کج ہو جاتے ہیں، دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں، ایسے دو ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، حق سے، حقیقت کو پانے سے، ہدایت سے، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری دل کی بڑی بیماری، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ ہے غل، دل مسلمانوں سے کینوں سے بھرا ہوا۔ اللہ اکبر! اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بہت مشکل ہو گیا آج کے دور میں۔ ربنا، اس کی ہمیں دعا سکھائی، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے کدورتوں کو دور کر دے۔ آج جو ہماری زندگی بے چین ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، گناہوں کا بوجھ اور نفرتوں کا بوجھ، دل بھرے ہوئے ہیں کدورتوں سے۔ یہ میری پارٹی کا نہیں، یہ میرے مسلک کا نہیں، یہ میرے مذہب کا نہیں، یہ میرا نہیں، یہ میرا نہیں، یہ میرا نہیں، دل کدورتوں سے بھر گئے، نفرتوں سے بھر گئے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو
کدورتوں سے پاک کر دے، نفرتوں سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر، اس کے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور کدورتوں کو مٹانے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، جس سے اللہ والوں نے لکھا ہے، کدورت دل میں پیدا ہو رہی ہے اسی وقت کہہ سن کے معاف کرا لو، ورنہ جب ایک مرتبہ یہ دل میں کدورتیں آ جاتی ہیں پھر یہ نہیں نکلتی، پھر دل میں نفرتیں ہوں تو شب قدر میں بھی گناہ معاف نہیں ہوتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، شب بڑی بڑی راتوں میں پھر نہیں ہوتی، اور آج یہی مسئلہ ہے، تو پھر اس سے بیماریاں لگتی ہیں۔ تو دل کدورتوں سے پاک ہو، انتقامی جذبوں سے پاک ہو۔ یہ پورا ایک موضوع ہے کہ ہم، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آج ذرا کسی سے اختلاف ہو جائے ہم اپنے اختلاف کو انتقام بنا لیتے، بس یہ میرا دشمن ہے۔ اختلاف تو دنیا میں ہوگا، مزاج مختلف ہیں، عقلیں مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، سوچنے کا انداز مختلف ہے، تو اختلاف تو ایک گھر میں بھی ہوگا، باپ بیٹے کے ساتھ ہوگا، میاں بیوی کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ کہاں کے اخلاق ہیں کہ جس سے اختلاف ہو جائے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اختلاف کو انتقام بنا لیا، اب انتقام جب دشمن بنا لیا کیا مطلب؟ اب اس کو ذلیل کرنا ہے، اب اس کی عزت پہ حملہ کرنا ہے، اب اس کے عیبوں کو اچھالنا ہے، اب اس کو رسوا کرنا ہے، اب یہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ گندی زندگی ہے، جس کو یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، جس کو یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کی زندگی اللہ تلخ کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں انتقام سے۔ اور ایک میں نے کہا ذہنی انتشار سے، ذہن یکسو نہیں ہے، کیوں؟ 10 جگہ ہاتھ پھنسائے ہوئے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، ادھر سے بھی پیسہ آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، یہ بھی لے لوں، یہ بھی سیکھ لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، ذمہ داریاں، انسان ہے، ہر ایک کی ایک قوت برداشت ہے۔ اس لیے اس دماغ کو اس طریقے سے رکھنا اور اپنے اوپر اتنا دباؤ لینا اور اتنا اپنے آپ کو کام میں لگانا کہ یہ ذہن جو ہے وہ ذہنی انتشار کا شکار نہ ہو، یہ حق ہے۔ یعنی یہ جو کہا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر، تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ اپنے ذہن کو پراگندہ مت ہونے دو، منتشر نہ ہونے دو، دنیا کے لیے بھی، اور منع ہے، اتنا دین میں بھی لگنا منع ہے کہ جس سے آپ کی صحت کے متاثر ہو جائے۔ اعتدال کے ساتھ، ہماری شریعت میں اعتدال کیا ہے؟ اللہ نہیں تھکیں گے، ہم تھک جائیں گے۔ اس جسم کو، میں نے کہا نا کہ یہ کروڑوں کی مشین ہے، اس کو لے کے چلنا ہے موت تک، عافیت کے ساتھ اللہ تعالی ہم کو لے کے چلے، کوئی ایسا سبب اختیار نہ کریں جس سے یہ کروڑوں کی مشین خراب ہو جائے، نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ کاموں میں، اپنے آپ کو الجھنے سے بچانا، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارا دین ہے اتنا بڑا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ صحت کے اسباب میں سے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ یہ صحت کے اسباب بتا رہا ہوں، گناہوں سے بچنا، خاص طور سے بے حیائی کے گناہ سے بچنا۔ بے حیائی کے گناہ انسان کی صحت کو لے لیتے ہیں، تنہائی کے گناہ، جوانیاں ختم ہو رہی ہیں، تنہائیوں کے گناہ ختم ہو رہے ہیں، نوجوان کیا، اور ہم اس لیے بلکہ جائز لذتوں میں بھی اعتدال سے لگنا۔ آپ یقین جانیے، بڑے بڑے نصیحت کر کے گئے۔ میں ایک پڑھ رہا تھا، عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر تھے، انہوں نے انگریزی میں بھی ان کی تفسیر ہے، عربی میں بھی ان کی، اردو میں بھی ہے بلکہ، تو ان کی آپ بیتی پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے، وہ ایک زمانے میں ملحد ہو گئے تھے، دنیا کی تعلیم پڑھ کے، کہا یہ زہر ہے، یہ میٹھا زہر ہے، یہ اندر اندر سے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ملحد ہو گئے تھے وہ، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پھر اللہ نے ان کی دستگیری کی اور اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہبری کی، پھر انہوں نے تفسیر لکھی، اور انہوں نے تعلیم میں اتنا آگے تھے، بہت بڑے ادیب تھے، اور ہندوستان میں اخباروں میں ان کے کالم چھپتے تھے، ان کی کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنی آپ بیتی میں ایک جملہ لکھا کہ زندگی نے ایک بات یہ بھی سمجھائی کہ نفسانی لذتوں میں اعتدال کے ساتھ رکھنا۔ بے اعتدالی کے ساتھ جو انسان لگتا ہے، کھانے میں لگے، پینے میں لگے، ازدواجی تعلقات میں لگے، بے اعتدالی سے اس کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کے قوا ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی صحت چھن جاتی ہے۔ پھر دنیا میں اگر ایمان کے بعد کوئی نعمت ہے تو وہ صحت ہے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے،
ہم اپنی ہاتھوں سے اپنی اولادوں کی صحتوں کو برباد کر رہے ہیں. جنہوں نے موبائل پکڑائے اپنی اولادوں کے ہاتھ میں، انہوں نے ان کا ایمان بھی لے لیا، انہوں نے ان کی صحت بھی لے لی، انہوں نے ان کی آخرت بھی لے لی، انہوں نے اللہ کا تعلق بھی لے لیا. خوش ہو رہے ہیں. کیا کریں جی، کیا کریں جی، کہ سبھی کرتے ہیں، کیا کریں؟ یہ جواب نہیں چلے گا. یہ بچے کل قیامت میں گریبان پکڑیں گے. بہت ضرورت ہے راتوں کو اٹھنے کی، رونے کی، رونے دھونے کی، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی، وقت دینے کی ضرورت ہے. بچوں کے ساتھ بیٹھنا، اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھنا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھی باتیں، تذکرے ختم ہو گئے. کھانا پینا، پیسہ، رہائش، گاڑی، مکان، بس اسی پہ ہماری دنیا ختم، ہماری آخرت ختم. ہماری پرواز کیا ہے؟ ذالک مبلغہم من العلم. اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری پرواز ہے. بہت پہنچے، بہت سوچا، تو کہاں سوچا؟ ایک محدود زندگی کو سوچ لیا. اتنا سی زندگی جو قطرہ ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی کہنے کے لائق نہیں ہے. اس کو اتنا سوچا، اتنا بولا، اس کی اتنی فکر کی، اس کے لیے اتنا گھلے کہ اس کے علاوہ کچھ سوچتے نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا، اللہ کے آپ بے قیمت ہو گئے. اور وہ بے قیمت ایسے ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے حوالے کر دیا. جاؤ، تم بے وقوف لوگ ہو، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تم اولو الالباب نہیں ہو، تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے. تم محدود کے ہوتے ہوئے تم لامحدود کو سوچ نہیں رہے، اس کو بول نہیں رہے. کیوں؟ ہمارے گھر غفلت کدہ ہیں. غفلت کدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں کوئی بہت بڑا حادثے کا شکار ہونے والا ہو اور انسان ہنس رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، تو انسان سر پکڑ لیتا ہے. ان کو اتنی بڑی مصیبت، آفت آنے والی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کچھ. ہمارے گھروں میں چلے جائیں، ایسا لگے گا نہیں کہ ہمارے گھروں میں کسی کو خیال ہے کہ مرنا ہے، موت ہے، قبر ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے. عمل کی کوئی بات نہیں، حساب کتاب کی کوئی بات نہیں. پھر اس میں اگر کوئی ایک بیچارہ کوئی فکر بھی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے جو چیز غالب ہوگی اس کے اثرات ہوں گے. گھر میں 7 افراد ہیں، ایک دین پہ چلنا چاہ رہا ہے، باقی یہ سینوں سے شعائیں نکلتی ہیں اور باقی سب کے سینے شہوتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لذتوں سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی فکر سے بھرے ہوئے ہیں. دنیا کو اچھا کا بنانے سے، لگژری دنیا ہو جائے، مکان ہو خوبصورت سا، گاڑی ہو، مکان ہو، کھانے کے لیے عیاشیاں ہوں، سواریاں ہوں، مرضی اور گھومنا پھرنا ہو، یہ دل بھرے ہوئے ہوں ان شہوتوں سے. اس بیچارے کے ایک کے اوپر بھی اتنا اثر کرتے ہیں، اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اس کی تلاوت رہ جاتی ہے. آہستہ آہستہ وہ بھی وہی بولنے لگ جاتا ہے، پیسہ. وہ بھی بولنے لگ جاتا ہے گاڑی، مکان، پیسہ، گاڑی، مکان، پیسہ. بھائیوں پڑھیے قرآن کو. مولوی کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، قرآن ہی پڑھ لیں آپ. کوئی ایک صفحہ اٹھا کے دیکھیں جس میں ابھی میں بچے کو پڑھا رہا تھا قرآن. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. اللہ پاک کہہ رہے اے وہ لوگوں جو گناہوں کی زندگی اختیار کرتے ہو، نافرمانی کی زندگی اختیار کرتے، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے الفاظ دیکھیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری زندگی اور میں تم کو اور نیک لوگوں کو ایک ہی کیٹیگری میں شمار کروں گا؟ دونوں کے ساتھ ایک ہی برتاؤ کروں گا؟ سواء محیاہم و مماتہم. تمہاری حیات ان کی حیات ایک جیسی ہوگی، موت کو چھوڑیے، حیات بھی ایک جیسی نہیں ہوگی. ایمان عمل والے، آخرت والے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے چلنے والے، اللہ پہ مر مٹنے. دیکھیں ہمارے اس صدی، اس سال میں کتنی بڑی ہستیاں ہم سے رخصت ہو گئیں. پیر ذوالفقار صاحب اور مفتی مختار الدین شاہ صاحب اور مفتی حنیف صاحب، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے پورے ملک میں اثرات تھے. ان کے سینے میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی تھی، آگ. ان کی اس آگ نے کتنے سینوں کو روشن کر دیا، کتنے انجینئر عالم بن گئے، کتنے ڈاکٹر عالم بن گئے پوری دنیا کے اندر. چلے گئے، ہم سے رخصت ہو گئے. کسی نے فائدہ نہیں، ہم نہیں اٹھا رہے فائدہ، جا رہے ہیں اللہ والے. بس اللہ حفاظت فرمائے. جب اللہ والے اٹھنے شروع ہو جائیں تو آگے فتنے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں رہے. ہم تو گاڑیاں چمک جائیں، مکان چمک جائیں، کپڑے چمک جائیں ہمارے، اور ہمارا ظاہر چمک جائے، بس ہماری پرواز یہ ہے. ہم اتنے چھوٹے ہو گئے،
ہماری پرواہ، اور ہم اپنے بچوں کو بھی برباد یوں ہی کر رہے ہیں کہ بیٹا بیٹا پیسہ، بیٹا اس میں زیادہ پیسہ ہے، اس میں زیادہ چانس ہے، یہ زیادہ ہے. تو بیٹے نے بھی بچپن سے یہ سنا. وہ معصوم بچے جو ایک پاکیزہ دل، اچھے سینے لے کے، خوبصورت اور سوچے لے کے آئے تھے، ان کی سوچوں کو بھی ہم نے اپنی گندی نفسانیت سے اور شہوانیت سے اور حیوانیت سے ہم نے ان کے سینوں کو بھی بھر دیا. ادھر سے بیوی بھی وہی کہہ رہی ہے، بچے بھی وہی کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے گھروں کا حال ہے. بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے دے. اللہ موت سے پہلے ہماری آنکھیں کھول دے. اللہ پاک موت سے پہلے، یہ ہم نے بہت بڑی چیز کو بہت ہلکا لے لیا. ہم نے بہت بڑی عمل، بہت بڑی چیز ہے بھائیوں. اللہ کا تعلق بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی معرفت کے بغیر، اس کو پہچانے بغیر، اس کی محبت دل میں لیے بغیر اس دنیا سے چلا جانا، یہ چھوٹی ہلاکت ہے. خشک دل ہے ہمارے پاس، کھنچتے نہیں اللہ کی طرف. کس کا دل ہے ہمارے پاس کہ کھنچا دل؟ وہ چھٹیوں میں پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں نا، انسان کی چھٹی آ جائے، اب دل کیا کرنے کو چاہ رہا ہے. انسان خوش ہو جائے، اب چھٹیاں آئیں گی، اب میں راتوں کو اٹھوں گا، اب میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، اب میں استغفار کروں گا. کیوں مصلوں پہ مزہ نہیں آ رہا؟ قرآن کھولتے ہوئے کیوں دل ہمارے نہیں ہو رہے؟ خشک دل ہے. کہاں سے؟ دیکھیں، دو محبتیں دل میں یکجا نہیں ہوں گی. یہ آگ اور پانی ہے. جو دل دنیا سے بھرا ہوا ہے، اس دل کو اللہ مل جائے ناممکن ہے. اللہ کہیں گے جاؤ. وہ شرک سے پاک ہے، وہ شرک سے پاک ہے. وہ عمل میں شرک پسند نہیں کرتا، وہ نیتوں میں شرک پسند نہیں کرتا، وہ محبتوں میں شرک پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے لینا ہے تو صرف مجھے لو. وہ آئے گا ہی نہیں اس دل کے اندر جو دل ان گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، ان گندگیوں سے بھرا ہوا ہے. آپ کہیں گے کہ دنیا او بھائی، دنیا اس کا استعمال الگ ہے، دنیا کی محبت الگ چیز ہے. بھائیو سمجھیں اس کو. علماء نے مثالیں دی ہیں. پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، پانی نہیں ہوگا کشتی کیسے چلے گی؟ لیکن پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ پانی کشتی کی ہلاکت ہے. تو دنیا، وہ تو بقدر ضرورت ہماری ضرورت ہے. دنیا نہیں ہوگی تو ہماری ضرورتیں اس سے جوڑی، اللہ نے جوڑی ہیں. ہم کھائیں گے بھی، ہم کمائیں گے بھی. لیکن یہ کس نے کہا کہ کمانے کو یہاں مسلط کر لو اور کمانے کو یہاں دل میں بٹھا لو؟ اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا پتہ ترجیح سے چلتا ہے. جب حکم میں مقابلہ آتا ہے، یہ نماز کا وقت ہے، یہ کاروبار کا وقت ہے، اب پتہ چلے گا کہ دل میں دنیا ہے یا اللہ ہے. ادھر رسم و رواج ہے، ادھر سنت ہے. ادھر سنت ہے، ادھر رسم و رواج ہے. اب پتہ چلے گا کہ دل کیا ہے. دل حضور کی محبت والا ہے اور یا پھر دل رسم و دل بیوی کی محبت، بچوں کی محبت سے. جی کیا کرے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو مقابلے سے پتہ چلے گا. یہ مقابلے آئیں گے، یہ مقابلہ امتحان ہے، یہ دنیا امتحان ہے. ہاں، اللہ کہیں آزماؤں گا تم کو. ایسے اللہ کے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بس تم زبان سے دعویٰ کرو اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، بس تمہارے اس دعوے پہ دے دوں گا، آزماؤں گا. امتحان ہوگا، ایمان کا امتحان ہوگا. آنکھ کا امتحان روز ہو رہا ہے. ہماری خلوتوں کے امتحان ہو رہے ہیں. تم شہوتوں کے اور تم گرے پڑے لوگ ہو یا تم اللہ والے ہو. تمہارے دل میں خوف کتنا ہے؟ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے؟ تمہارے دل میں اللہ کا تعلق کتنا ہے؟ امتحان ہے بھائیوں. ہم امتحان میں ہیں، بہت سخت امتحان میں. ہماری آنکھوں کا امتحان، ہماری زبانوں کا امتحان، ہمارے دعوی ایمان کا امتحان، ہمارا اللہ سے تعلق کے جو ہم دعوے دار ہیں اس کا امتحان. امتحان ہی امتحان. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. چند روزہ زندگی ہے، پھر قبر کا گھڑا ہے، پھر قبر ہے، تنہائی ہے اور اکیلے ہیں. نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کسی کو حال کہہ سکیں گے، کچھ نہیں کہہ سکیں گے. عمل ساتھ ہو. اللہ مجھے توفیق دے دے، آپ کو توفیق دے دے. عمل، کوئی لمحہ عمل کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. کیا تالے لگے ہوئے ہیں زبانوں پر؟ کیا چلا جائے کہ ہم چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں؟ طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا. بڑا خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال استغفار سے بھرا ہوا ہو. کس چیز نے زبان کو تالے لگا دیے ہمارے؟ اللہ کا ذکر دلوں کو نرم کرنے والی، موت کی یاد. تو بھائیوں، یہ اندر کا ڈھانچہ بالکل خراب ہو گیا ہے. جی ہاں، کہتے ہیں جی
گاڑی کا انجن بول گیا ہے، انجن خراب ہو گیا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ باڈی چھوڑی ہے، اندر کا انجن خراب ہو گیا ہے. انجن کیا ہے؟ سوچ، جذبہ، آپ کی نیت، آپ کی تمنائیں، آپ کی خواہشیں، سبھی تو بدل گیا. ہماری خواہشوں میں اللہ کہاں ہے؟ ہماری تمناؤں میں اللہ کہاں ہے؟ ہمارے منصوبوں میں اللہ کہاں ہے؟ مجھے اللہ مل جائیں، مجھے اللہ مل جائیں، اس کی رضا مل جائے، بس کسی طرح وہ خوش ہو جائے، اس کا قرب مل جائے. وہ میدان حشر وہ عمل تولیں گے، کسی طریقے سے میرا عمل وزنی ہو جائے، کسی طریقے سے میری نیتیں ٹھیک ہو جائیں، کسی طریقے سے جو ہے میرے حقوق کی ادائیگی میرے لیے آسان ہو جائے. بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں سب سے پہلے میں محتاج ہوں، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. ان شہوتوں بھرے دل سے اگر ہم نے زندگی گزاری، ہمارا گھر جہنم بنے گا. خواہش سے ٹکرائے گی، میاں بیوی میں لڑائی ہوگی. خواہش سے ٹکرائے گی، باپ بیٹے میں لڑائیاں ہوں گی. ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ خواہش ٹکرا رہی ہے. اور جب سب رب والے ہوں گے اور سب یہ فکر والے ہوں گے کہ اللہ بیٹا کی بھی یہ فکر اللہ راضی ہو جائے، بیوی کی بھی یہ فکر اللہ راضی ہو جائے، باپ کی بھی یہ فکر اللہ راضی، دادا کی بھی یہ فکر، نانا کی بھی یہ فکر، کتنی خوبصورت زندگی ہوگی. اسی کو اللہ نے کہا سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیسے فضول باتیں کرتے ہو، یہ میں قرآن کہہ رہا ہوں. کیسے بیکار فیصلے کرتے ہو. یہ تمہاری عقل ہے کہ میں ماننے والے نہ ماننے والوں کی زندگی ایک جیسی کر دوں گا؟ بھائیوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنا. گناہ زندگی کو کھا جاتے ہیں، یہ برکتوں کو کھا جاتے ہیں، یہ محبتوں کو کھا جاتے ہیں. ہم ہلکا لے رہے ہیں. نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، جمعے کی پڑھ لیں گے. ایک نماز نہیں پڑھی تو دور کی بات ہے، صحیح نہیں پڑھی، وقت پہ نہیں پڑھی، ٹال کے پڑھی، بے دہانی کے ساتھ پڑھی، اس کے پہ وبال ہوتے ہیں. آئے کس لیے تھے دنیا میں؟ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آنکھ بھی حرام، پیٹ میں بھی حرام، رشوت، پیسہ حرام، نماز کا بھی کچھ بھی نہیں. پھر ہمارے گھر، ہمیں تو حق ہی نہیں ہے زمین پہ چلنے کا. بھائیوں، آپ بولیں گے سخت باتیں نہیں ہیں، موت پہ سب پتہ چلے گا. ہلکی باتیں، سخت اس کے لیے ہیں جس نے نیت نہیں کی، اور ہلکی اس کے لیے ہے جو آج نیت کر لے. وہ کہ یہ کیا مزہ، اس میں تو مزے ہی مزے ہیں. اللہ اندر کی خوشیاں دیتے ہیں. یہاں اندر میں اللہ تعالیٰ خوشیوں کی لہریں اتار دیتے ہیں. نافرمان بے سکون رہے گا، بے چین رہے گا، الجھتا رہے گا، لڑتا رہے گا، ذلیل رہے گا. نافرمان، اس کو گھر میں عزت نہیں ملے گی. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ میری آپ کی زندگی ہمیں حیات طیبہ دے دے. گناہ ہماری ساری خوشیوں کو کھا جاتے ہیں. آج ہی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے. انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کریں گے. یہ ہمارا مقصد ہے. ہمیں کتنی نعمتیں اس نے دی. وہ کون سی نعمت ہے کہ وہ چاہ رہا ہے تو پھر ہم ہیں نا. تو ہم انشاءاللہ اس کو راضی کریں گے، اس کے گھر کو آباد کریں گے. ہم اللہ سے جی لگائیں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کی یاد میں زندگی گزاریں گے. اور ہم فکر کریں گے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، میرے کسی عمل سے وہ ناراض نہ ہو جائے. اور بس یہ عمل کریں. اس زندگی پہ گھر والوں کو لے کے آئیں، اس زندگی پہ خود آئیں. اور جو لوگ اس زندگی کو بول رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں. مسجد میں یہ تذکرے ہیں، بیٹھیں. یہ فکر لے کے گھر جائیں، گھر والوں کو مسجد لے کے آئیں، بچوں کو لے کے آئیں مسجد. بچے بھی یہ بات سنیں. آپ دیکھیں گے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے مسائل، یہ کھینچا تانی گھروں میں، یہ کھینچا تانی، یہ سب وہ دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبتوں کی وجہ سے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے گھر کو آباد کریں گے. اور رمضان قریب آ رہا ہے. حضور کی دعائیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. پہلے سے انتظار کہ اپنی زندگی کو، کتنے لوگ چلے گئے بھائی اس رمضان کو اب نہیں پا سکے. دعائیں بھی کرنی ہیں. اور کب تک ایسا ہوگا کہ اللہ کے گھر ویران رہیں گے؟ ہمارے گھر ویران ہو جائیں گے، اجڑ جائیں گے اگر جب اللہ کے گھر ویران ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.